بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ اس حدیث کو نقل فرماتے ہیں اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون سا عمل اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے؟ آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا، وہ نماز جو وقت پر پڑھی جائے۔ میں نے پھر سوال کیا، اس کے بعد کون سا عمل اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے؟ آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک۔ میں نے پھر سوال کیا، اس کے بعد کون سا عمل اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں ارشاد فرمایا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک۔ پھر میں نے پوچھا، اس کے بعد؟ فرمایا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ ناظرین کرام، ہمیشہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے اور اس حسن سلوک کی توفیق کو دونوں جہاں کی سعادت سمجھنا چاہیے۔ اللہ کے بعد انسان پر سب سے زیادہ حق ماں باپ کا ہی ہے۔ ماں باپ کے حقوق کی اہمیت و عظمت کا اندازہ اس بات سے کریں کہ قرآن پاک نے جگہ جگہ ماں باپ کے حق کو اللہ کے حق کے ساتھ بیان کیا ہے، اور اللہ کی شکر گزاری کے ساتھ ساتھ ماں باپ کی شکر گزاری کی تاکید کی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد فرماتے ہیں، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغُنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ فرمایا، تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم لوگ کسی کی عبادت نہ کرو مگر صرف اس کی والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ اگر تمہارے پاس ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بوڑھے ہو کر رہیں تو انہیں اف تک نہ کہو، نہ انہیں جھڑک کر جواب دو، بلکہ ان سے احترام کے ساتھ شریفانہ بات کرو۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے والدین کی عظمت کی۔ ناظرین کرام، اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، میں آپ کے ہاتھ پر ہجرت اور جہاد کے لیے بیعت کرتا ہوں اور اللہ سے اس کا اجر چاہتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تمہارے ماں باپ میں سے کوئی ایک زندہ ہے؟ اس نے عرض کیا، جی ہاں، اللہ کا شکر ہے، دونوں زندہ ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کیا تم واقعی اللہ سے اپنے ہجرت اور جہاد کا بدلہ چاہتے ہو؟ اس نے کہا، جی ہاں، میں اللہ سے اجر چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، تو اپنے ماں باپ کی خدمت میں رہ کر ان کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ماں باپ کا اولاد پر کیا حق ہے؟ کیا سوال کیا؟ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ماں باپ کا اولاد پر کیا حق ہے؟ جواب میں فرمایا، ماں باپ ہی تیری جنت اور ماں باپ ہی تیری دوزخ۔ یعنی ان کے ساتھ نیک سلوک کر کے تم جنت کے مستحق بن سکتے ہو اور ان کے ساتھ حقوق کو پامال کر کے تم جہنم کا ایندھن بن سکتے ہو۔ ناظرین کرام، ہمیشہ ماں باپ کو خوش رکھنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے اور ان کی مرضی اور مزاج کے خلاف کبھی کوئی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے جو انہیں ناگوار ہو۔ بالخصوص بڑھاپے میں جب مزاج کو چڑچڑا ہو جاتا ہے اور والدین کچھ ایسے تقاضے اور مطالبہ کرنے لگتے ہیں جو توقع کے خلاف ہوتے ہیں، اس وقت بھی ہر بات کو خوشی خوشی برداشت کرنا چاہیے اور ان کی کسی بات سے اکتا کر جواب میں کوئی ایسی بات ہرگز نہ کرنی چاہیے جو انہیں اور ان کے جذبات کو ٹھیس پہنچائے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، اگر ان میں سے یا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف تک نہ کہو، انہیں نہ جھڑکیاں دو۔ ناظرین کرام، دراصل بڑھاپے کی عمر میں بات کی برداشت نہیں رہتی اور کمزوری کے باعث اپنی اہمیت کا احساس بڑھ جاتا ہے، اس لیے ذرا سی بات بھی بڑی محسوس ہونے لگتی ہے۔ لہٰذا اس نزاکت کا لحاظ کرتے ہوئے اپنے کسی قول و عمل سے ماں باپ کو ناراض ہونے کا موقع نہیں دینا چاہیے۔ ایک حدیث میں حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی خوشنودی والد کی خوشنودی میں ہے اور اللہ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے۔ یعنی اگر کوئی اپنے رب کو خوش رکھنا چاہتا ہے تو اپنے والد کو خوش رکھے، والد کو ناراض کر کے وہ اللہ کے غضب کو بھڑکاتا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی اپنے ماں باپ کو روتا ہوا چھوڑ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں ہجرت پر بیعت کرنے کے لیے حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جاؤ اپنے ماں باپ کے پاس واپس جاؤ اور انہیں اسی طرح خوش کر کے آؤ جس طرح تم انہیں رلا کر آئے ہو۔ ناظرین کرام، جتنا بھی ہو سکے ماں باپ کی خدمت کیجیے،
اگر آپ کو خدا نے اس کا موقع دیا ہے اس کو غنیمت جانیے اور خود کو جنت کا مستحق ٹھہرائیں اور اللہ کی خوشنودی حاصل کریں۔ یاد رکھیں ماں باپ کی خدمت سے دونوں جہاں کی بھلائی، سعادت و عظمت حاصل ہوتی ہے اور آدمی دونوں جہاں کی آفتوں سے محفوظ رہتا ہے۔ حضرت انس کا بیان ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جو آدمی چاہتا ہے کہ اس کی عمر دراز ہو، جو آدمی چاہتا ہے کہ اس کی عمر دراز ہو، اس کی روزی میں کشادگی ہو، تو اسے چاہیے کہ ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرے اور صلہ رحمی کرے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، وہ آدمی ذلیل ہو، پھر ذلیل ہو، پھر ذلیل ہو۔ لوگوں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول کون آدمی؟ آپ نے فرمایا، وہ آدمی جس نے ماں باپ کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہوا۔ ناظرین کرام ذرا غور فرمائیں، کتنی سخت وعید ہے، اور یہ حدیث ہم کتنے انداز میں کتنی بار سن چکے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے والدین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے، اور جن کے والدین اس دنیا میں نہیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد۔